زون پاکستان کی ایجوکیشن پورے پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بننے والی ہے. اس کو کوئی بھی مائیکا لال جو سائنٹسٹ ہے اس کو وہ رد نہیں کر سکتا. جو چیز تھی بھی نہیں، جب اس بات کا بھی میرا خدا اپنے قرآن میں بتا رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. آج جو ایجاد بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں بھی وہ جوڑا ہے. جو آج گاڑیوں کا دھواں ہے اس میں اس کے ایٹم میں بھی جوڑا ہوتا ہے الیکٹرون کا اور پروٹون کا. کوئی فزیکل لا کو نہیں بدل سکتا. کوئی بدل سکتا ہے فزیکل لا کو؟ اپنی تھیوری بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تھیوری بنا کے ضائع کر دی، 2000 سال ضائع کر دیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہی نہیں پوری دنیا کے علم یہ بھٹک رہی ہے. میٹل از کمپوز آف انڈیویزیبل پارٹیکل کولڈ ایٹم. کہ میٹل کو توڑا نہیں جا سکتا، میٹل کو توڑا نہیں جا سکتا. اس پر بھی آئنسٹائن آتا ہے. یہ اب کی بات ہے. وہ کہتا ہے بھائی عقل کے اندھو، میٹل کو توڑ کر انرجی میں بدلا جا سکتا ہے. تو بتائیں مجھے اس تعلیم کی کوئی بنیاد ہے؟ سمجھے جو آپ نے پڑھا ہے ڈالٹن کی تھیوری ایٹامک، ٹھیک ہے، وہ تو پھر جھوٹ ہوگی. آپ نے پھر جھوٹ پڑھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ جو آج پڑھ رہا ہے آن فیوچر وہ جھوٹ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ ہمارے زون فاؤنڈیشن کا بچہ، اس کا اسٹوڈنٹ عالمی دنیا میں کامیابی بھی حاصل کرے گا. اسی فاؤنڈیشن سے جابر بن حیان جیسے سائنٹسٹ بھی نکلیں گے اور امت مسلمہ کو دنیا میں سپر پاور بھی بنائیں گے. نہ میرا کوئی کسی سے مخالف بازی ہے. میں پاکستانی، مجھے ہر پاکستانی سے محبت ہے. آئی لو مائی کنٹری بٹ آئی ناٹ کمپرومائز ان مائی اسلام. ہم نے اپنی فاؤنڈیشن میں بچوں کو نہیں دینی ہے. اس میں کچھ مخصوص بچے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اسلام کے لیے بہتری ہے، ہمارے ملک کے لیے بہتری ہے. امت مسلمہ کو السلام علیکم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہماری گورنمنٹ کی کمزوری ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو صرف 2% سے بھی کم بجٹ دیا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نالائکی ہے. اور ایجوکیشن ہر بچے کا بنیادی حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے مجھے اس ٹاپک پر کوئی بھی منصوبہ بندی یا کوئی مضبوطی نظر نہیں آتی. یہ ویڈیو خاص طور پہ پاکستان کے لیے ہے. دوسری بربادی یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، تعلیم کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو پرائیویٹ سکولز ہیں، جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں کالجز ہیں، انہوں نے تعلیم کو ایک ایسا بزنس ماڈل بنا دیا کہ 2,50,00,000 بچہ سکول تک نہیں آ سکا ہائی فیسز کی وجہ سے. بے بنیادی کنٹینٹ پڑھائے جاتے ہیں ایجوکیشن کے، جن کا ریئل لائف میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور نہ ہی 75 سالوں میں یہ ایجوکیشن کوئی سائنٹسٹ، کوئی ایسے کامیاب ہیروز، کوئی رول ماڈل جنہوں نے عالمی دنیا میں عزت اور مقام پایا ہو. جیسے کہ آپ انڈیا کا دیکھ لیں، جو پیپسیکو کی جو CEO ہے وہ ایک انڈین خاتون ہے. آپ گوگل کو دیکھ لیں، جو گوگل کا CEO ہے وہ سندر پچائی کے، وہ بھی انڈین ہے. اور نہ یہ آن فیوچر کوئی ایسی نسل بنا سکتے ہیں کہ جو کامیاب بنے، جو اپنے ملک کو پریزنٹ کریں، اپنے ملک کو کامیاب بنائیں یا عالمی دنیا میں کامیابی حاصل کریں. کچھ سائنٹسٹ ایسا بنے، وہ یہ سسٹم پیدا نہیں کر سکتا کوئی بھی سائنٹسٹ، ٹھیک ہے، نہ 75 سالوں میں انہوں نے کیا ہے. ان کا جو تعلیم کا جو بزنس ماڈل ہے وہ صرف 3 چیزوں پہ چلتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اچھی انوائرمنٹ. اچھی انوائرمنٹ کا مطلب ہے کہ اچھا ماحول دینا بچے کو، ٹھیک ہے، ایک خوبصورت ڈیکوریٹ، یعنی کہ ایک بہت ہی اچھے ماحول کے ساتھ بچے کو اور اس کے ماں باپ کو کنونس کرنا کہ آپ کا بچہ اچھے ادارے میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسری، یہ جو اس کو 150 والا کپ دے دینا اپنے اس کے ماں باپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ آپ کا بچہ لائق ہے اور تعلیم اچھی حاصل کر رہے. دوسرا اس کا بزنس کا جو بنیاد ہے وہ ہے ڈگری. کہ اسٹوڈنٹ کو ایک لالچ دیا جاتا ہے کہ وہ ڈگری کیا ہے؟ وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس میں نہ سکلز ہیں،
وہ ڈگری بے بنیاد ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی آن فیوچر، ٹھیک ہے۔ تیسرا اس کا ماڈل ہے جو بزنس کا، جس کی بنیاد پہ یہ بزنس کرتے ہیں، وہ ہے سیل۔ آپ نے یونیفارم لینا ہو، آپ نے بکس لینی ہو، آپ نے نوٹ بکس لینی ہو، آپ نے کچھ بھی لینا ہو، حتیٰ کہ یہ پینسل تک بھی چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے اسکول سے ہی لے۔ ان کا وس نہیں چلتا کہ ورنہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا جو کیس ہوتا ہے یہ وہ بھی چاہیں کہ وہ کیس بھی ہے نا جو وہ اسکولز میں ہی کیا جائے، یہ ہم سے ہی کروائیں۔ لیکن یہ سب کچھ افورڈ کرنے کے بعد بھی آپ کے بچے کو ایک ایسا ایجوکیشن کنٹینٹ پڑھایا جائے جن کی اون فیوچر کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تو آپ کے بچے کا ہی نہیں، ہمارے پاکستان کے آنے والی پوری نسل کا مستقبل خراب ہوگا۔ یہ ڈر صرف اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے اس لفظوں پر جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے وہ سوالوں کا پورا ماؤنٹین کھڑا کر دیں گے میرے سامنے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، یہ ویڈیو میں جانتا ہوں آپ ویڈیو تو یہ پوری دیکھیں گے، کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا میں نے بول دیا ہے، یہ الفاظ ہی ایسے میں نے بول دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ اگر اس ٹاپک پر مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو کلیئر کر دوں گا کہ بنیادی ایجوکیشن ہوتی کیا ہے، جس کی بنیاد ہوتی ہے، جس کی بنیاد کو تا قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے، جو یہ انہوں نے الگ کر کے اپنی تھیوریاں بنائی ہوئی ہیں، یہ بے بنیادی تھیوری ہیں، یہ بے بنیادی ایجوکیشن ہے، اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے آن فیوچر۔ کوئی بھی آ کے اس کو رد کر سکتا ہے، اپنی نالج لے کے آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ زون پاکستان کی ایجوکیشن، زون پاکستان کی ایجوکیشن پورے پاکستان میں ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بننے والی ہے، کیونکہ اس علم کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کی بنیادیں چینج ہوتی رہتی ہیں، یہ ہمیشہ گمراہی میں رہتے ہیں۔ لیکن اس تعلیم سے اگر ہم اس طریقے سے تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارا بچہ کبھی بھی بے بنیادی تعلیم نہیں لے گا۔ ہمارے بچے کی تحقیق، ریسرچ، اس کے رزلٹس وہ تا قیامت تک قائم رہیں گے۔ اس کو کوئی بھی مائیکا لال جو سائنٹسٹ ہے اس کو وہ رد نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اب میں آتا ہوں زون پاکستان کی ایجوکیشن پر، لیکن پہلے میں آپ کو یہ ڈیپلی آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس ایجوکیشن کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری بربادی کہاں سے ہوئی ہے، پہلے میں آپ کو یہ پورا کنسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری بربادی کیسے ہوئی ہے اور ہماری تعلیم کی حقیقت کیا تھی اور ہماری حقیقی تعلیم کیا تھی۔ دیکھیں بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم نے اپنی تعلیم سے قرآن مجید کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے، قرآن کی تعلیم کو الگ کر دیا اور ایجوکیشن کو الگ کر دیا کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو یہ اس کا نقصان ہمیں کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ آج تک 75 سالوں میں 75 ایئرز نہ کوئی ابن سینا جیسا سائنسدان پیدا ہو سکا ہے اس تعلیم سے، اور نہ ابو ریحان محمد جیسا سائنٹسٹ پیدا ہو سکا ہے۔ یہ محمد بن موسیٰ، جابر بن حیان، یہ کون تھے؟ یہ کہاں سے پڑھ کر آئے تھے؟ یہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تھے؟ نہیں، یہ جو ہمارے سائنٹسٹ تھے انہوں نے قرآن کی بیسس پر ریسرچیں کی تھی۔ جو ان کی فلسفی تھی، جو ان کا جو ریسرچ سٹرکچر تھا، ان سٹرکچر میں یہ قرآن کے جو بیسس تھے نا، وہ قرآن کو، خدا کی حقیقت کو پہلے رکھتے تھے، بعد میں کائنات کی تحقیق کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ اور آج تک کوئی بھی مائیکا لال سائنٹسٹ ہمارے مسلم سائنسدان کی جو تھیوری ہے، جو ان کی ایجادات ہیں، جو ان کی ریسرچ ہیں، جو ان کے رزلٹس ہیں، جو وہ دنیا کو دے کے گئے ہیں، بتاؤ آج تک کوئی جھوٹ کر پایا ہے؟ آج تک اس کو کوئی غلط کر پایا ہے؟ اس کی تعلیم کو، اس کے ریسرچ کو، اس کے وجود کو آج تک کوئی رد کر پایا ہے؟ اب میں آپ کو بہت پیچھے لے کے جاؤں گا، اتنا پیچھے آپ کو پورا کنسیپٹ سمجھاؤں گا، اور میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا کہ جن لوگوں نے بنیادی تعلیم کو، قرآن مجید کو، قرآن پاک کے بیسس پر، آپ یہ مت سمجھیں کہ قرآن میں سائنس نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کو ڈیپلی پڑھتے ہیں نا تو پوری دنیا کی، پوری کائنات کی سائنس اس میں چھپی ہوئی ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں دنیا کی پوری کائنات کی انفارمیشن چھپا رکھی ہے۔
لیکن آپ اس کو پڑھے تو صحیح. آپ نے تو اس ایجوکیشن سے ہی اس کو الگ کر دیا کہ جاؤ بھی تم نے اگر حفظ کرنا ہے تم جاؤ مدرسے میں جاؤ کسی مسجد میں جاؤ, ہم تو یہ ایجوکیشن یہ الگ ہے. نہیں, آج میں آپ کو تفصیل سے مثال دے کے بتاؤں کہ کیسے جنہوں نے قرآن مجید کو پہلے رکھ کے ریسرچز کی وہ کیسے کامیاب ہوئے, اور جنہوں نے قرآن کو سائڈ پہ رکھ کے سرچز کی اور وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے, اور ان کی تعلیم بھی بے بنیادی تھی, یہ بھی میں آپ کو آج ثابت کر دوں گا, اور آپ کی تعلیم بھی بے بنیادی, یہ بھی میں آپ کو ثابت کر دوں گا. یہ ویڈیو پورا دیکھیں شروع سے. آپ کو یہ سٹوری نا تھوڑی سی بورنگ لگے گی, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس بات پہ نہیں جانا. آپ نے یہ دیکھنا کہ میں بات لجاتا کہاں ہوں, ٹھیک ہے. آپ نے میری بات پہ غور کرنی ہے کہ میں بات لے کے کس طرف جا رہا ہوں. آپ کو جو میں نے بولا ہے نا ابھی, آپ کو میں یہ سارے ایویڈنس دوں گا, لیکن میری بات پوری سننی ہے اور دیکھنا ہے کہ میں بات لے کے کس طرف جاتا ہوں. دیکھیں, جو اسلام سے پہلے علم تھا نا, وہ ایک تصور کا علم ہوتا تھا جسے یونان کے لوگوں نے بنایا تھا, جسے منطق اختراجیہ کہتے تھے. جیسے کہ ڈیٹیکٹیو لاجک. آپ مان لیجئے کہ سامنے بارش ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے. دیکھیں, اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے. اگر میں کہتا ہوں موسم خراب ہے, بارش ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی, تو اس کے پیچھے ایک دلیل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تصور کا جو یہ تکے لگانے والا, ٹھیک ہے, یہ وہ علم تھا. جیسے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں, تو 3 + 1 وہ بھی 4 ہوا. ایک ترتیب نکال کے اس کو دیکھنا. ہوا زیادہ چلتی ہے تو موسم ٹھنڈا ہوگا, اگر ہوا نہیں ہے تو حبس ہوگی. یعنی کہ ایک یہ ڈیٹیکٹیو لاجک تھا جسے تصور کا علم کہتے تھے. یہ عمان کے لوگوں نے بنایا تھا. اور جو سب سے بڑا فلسفر تھا اس زمانے کا, ارسطو, اس نے دلائل سے ثابت کیا کہ عورت کے 28 دانت ہوتے ہیں, کہ عورت کے 28 دانت ہوتے ہیں. حالانکہ اس کی 2 بیویاں تھیں, اس کی 2 وائف تھیں, لیکن اس نے ہاتھ ڈال کے گنا نہیں تھا, انگلی ڈال کے میں یہ کتنے دانت ہوتے ہیں. وہ کہتا تھا یہ گننے کا علم کمزور کا ہے, یہ کمزور لوگ گنتے ہیں, ٹھیک. پھر کچھ دیر بعد اس پر راسل کہتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں نے مشاہدے کا علم شروع کیا ہے نا, جیسے کہ آپ اگر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کسی بھی میڈیکل یا کوئی میڈیسن کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ 25 لوگوں کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں, 25 کو ایک سائڈ پر, ان کا بلڈ پریشر, ان کی ایج, ان کا جو بھی ان کا یعنی کہ سیم رکھتے ہیں, وہ ایک ترتیب لگانا, ایک مشاہدہ کرنا. یہ جو مشاہدے کا علم تھا نا, یہ مسلمانوں نے شروع کیا تھا. یہ جو ستاروں کے نام ہیں, آپ پڑھتے ہیں ستاروں کے نام, زہرا, زحل, سرطن, جدی, یہ مسلمانوں نے نام رکھے ہیں ستاروں کے. یہ کس بنیاد پہ رکھے ہیں؟ یہ قرآن کی بنیاد پہ رکھے ہیں. یہ نام ستاروں کو قرآن کی بنیاد سے رکھے گئے ہیں. یہ جو ہمارے ہسٹری کے سائنٹسٹ تھے, یہ سائنس کہاں سے سیکھتے تھے؟ یہ کس طرح رہنمائی حاصل کرتے تھے اپنی ریسرچز میں؟ یہ قرآن سے رہنمائی لیتے تھے, اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی رہنمائی کرتا تھا. بتائیں مجھے, آج تک کوئی سائنٹسٹ ستارے کا نام بدل سکا ہے؟ کسی بھی سیارے کا یا ستارے کا نام کسی نے بدلا ہو؟ نہیں بدل سکا, کیونکہ وہ بنیادی ایجوکیشن ہے, اس کی بنیاد ہے, اور تا قیامت تک بنیاد رہے گی اس کی, ٹھیک ہے. یہ ایک میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس طرف ہی, آپ میری بات غور سے سنتے رہنا. یہ تو بھی ایک پہلی مثال ہوئی ہے. اگر آپ کا بچہ مدرسے میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے, حفظ کر رہا ہے قرآن مجید, ٹھیک ہے, اگر وہ وہاں سے پھر ایجوکیشن میں اسکولز میں جائے گا نا, تو اس کو جو ملے گا نالج, تو وہ دیکھے گا کہ اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. وہ پھر پتہ کیا سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا قرآن مجید ایک الگ نالج ہے, تعلیم ہے, اور یہ ایک الگ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو یہ پڑھ رہے ہیں, یہ جو بھی یہ سرچ کرتے ہیں, یہ سب کچھ آج تک انسان خدا کی ہی بنائی ہوئی چیزوں کی تشریح کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بنیادیں ادھر ہے, یہ صرف تشریح ہے. جو بنیاد ہے تعلیم کی وہ ادھر ہے. لیکن جب ہمارا اسٹوڈنٹ لیکن جب آپ کا بچہ حفظ کر کے نالج اسکولز میں جاتا ہے, اس کو جو تصور ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ تعلیم الگ ہے اور یہ الگ ہے. پھر جب وہ اس تعلیم کے ذریعے کسی بھی چیز کی نالج, کسی بھی چیز کی ریسرچ کرتا ہے, وہ گمراہ ہوتا ہے.
اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. میں یہ بھی آپ کو کلیئر کرتا ہوں. آگے چلیے نا، ویڈیو کو پورا دیکھیے، میں وہ بھی آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ اس کی بنیاد کیسے نہیں ہے. اس کو کوئی بھی آگے اس کی بنیاد ختم کر سکتا ہے. قرآن ہمارا کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، جسے تم جانتے ہو، جسے تم نہیں بھی جانتے. ٹھیک ہے، جسے تم جانتے ہو اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں بھی ہے، ہم نے ہر اس چیز کا جوڑا بنایا ہے. 1400 سال پہلے. اب کوئی 1400 سال بعد، کوئی 50 سال ہوئے ہوں گے کہ سائنس اب اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ ایسے ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے، جو دھواں ہے نا گاڑی کا، جو دھواں، کیا اس وقت دھواں تھا؟ اس وقت گاڑیاں تھیں. 1400 سال پہلے گاڑیاں تھیں. اس وقت میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا جسے تم جانتے ہو، جس کا تمہیں علم ہے اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو آج جو گاڑیاں بھی چلتی ہیں نا، اس کا جو دھواں بھی ہوتا ہے، اس کے بھی ایٹم میں جوڑا ہوتا ہے الیکٹرون کا اور پروٹون کا. آئی بات سمجھ میں؟ کہ جو چیز تھی بھی نہیں، جب اس بات کا بھی میرا خدا اپنے قرآن میں بتا رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. آج جو ایجاد بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں بھی وہ جوڑا ہے. جو آج گاڑیوں کا دھواں ہے اس میں، اس کے ایٹم میں بھی جوڑا ہوتا ہے الیکٹرون کا اور پروٹون کا. اللہ وہاں بتا رہا ہے. اور یہ جس نے قرآن کو سائڈ پہ کر دیا نا، اور یہ ادھر گمراہ ہو رہے ہیں. یہ گمراہی کی بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے میرا اللہ بتا دیتا ہے، اور یہ 50 سال بھی نہیں ابھی ہوئے کہ یہ اب اس پر متفق ہو رہے ہیں، اب اس پر اتفاق لے کے آئے ہیں کہ ہاں جوڑا ہی ہوتا ہے. کیونکہ اس کی جو ہر ایجاد ہے ان کی، ان میں ان کو جوڑا ہی ملا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ، پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. تو اس پر بھی سائنس بھٹک بھٹک کے لاسٹ پر کیا ہوا؟ لاسٹ پر ان کو قرآن کی بات ہی بنیادی لگی. اس کو کوئی بنیاد، اس کی ان کی ریسرچوں کی کوئی بنیاد تھی ہی نہیں، ان کو ملی نہیں. یہ اگر ریسرچ کرتے رہتے تو یہ تا قیامت تک انہوں نے ذلیل و خوار ہو جانا تھا. انہوں نے واپس قرآن کی ہی جو بتائی ہوئی چیز تھی وہی سچ ثابت ہوئی. یہ بگ بینگ تھیوری آ گئی، یہ سب کچھ، یہ کیا تھا؟ یہ بنیادی ایجوکیشن ہے جس کی بنیاد ہے، ان کی بنیاد نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہوا چلی، پہاڑ ایسے زمین کے اندر گڑے اور زمین سٹیبل ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا. یہ جو آج تھیوری نکالتے ہیں، یہ 100 سال انہوں نے ضائع کر دیے ہیں. پھر ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پھر یہ واپس قرآن کی طرف ہی لوٹتے ہیں، بے شک وہ مسلم ہے، بے شک وہ غیر مسلم ہے. ہم کہتے ہیں کہ سائنس ایک الگ ہے، لیکن سائنس کا المیہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائنس کا علم کیا ہے، کتنی قسمیں نالج ہے. ٹھیک ہے، کہ 200 سال سائنٹیفک ٹروتھ پڑھاتی رہی کہ اس دنیا میں زمین اور سورج کے درمیان ایک بہت بڑا سب سٹینڈ ہے، جس کو کوئی، اگر آپ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو جس کو فزکس میں آتھر کہتے ہیں، کہ زمین اور سورج کے درمیان ایک بہت بڑا سب سٹینڈ ہے جس کو آتھر کہتے ہیں فزکس کی زبان میں. تو یہ 200 سال سائنس پڑھاتی رہی ایک سائنٹیفک ٹروتھ سے کہ یہی حقیقت ہے. میں اب ان کی بنیاد پہ جا رہا ہوں کہ ان کی تعلیم کی بنیاد کیا ہے. آتھر کو انہوں نے ثابت کیا اور لائٹ کی سپیڈ ثابت کی کہ لائٹ ایسے ہوتی ہے، اور ہیٹ کی انٹینسٹی ثابت کی کہ اگر آتھر نہ ہو تو سب کچھ جل جائے. ٹھیک ہے، یہ ان کی تھیوری تھی، یہ انہوں نے بنائی ہے تھیوری قرآن سے ہٹ کے. اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. پھر آئنسٹائن آتا ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی لے کے. وہ کہتا ہے ارے بیوقوفو، آتھر کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے.
ऑथर का तो वजूद ही कोई नहीं है। क्या किया उसने, उसकी जो थ्योरी थी, जो तालीम थी, उसकी जो जिंदगी भर की, वो जिंदगी भर को छोड़ो, जो 200 साल बच्चों को पढ़ाता रहा, क्या वो साइंस झूठ पढ़ाता रहा? वो आइंस्टाइन ने आके गलत कर दिया। वो समझते थे कि इधर जमीन और सूरज के दरमियान एक सब स्टैंड है, ऑथर है, ऑथर ना हो तो ये जल जाएगा सब कुछ। आइंस्टाइन आके कहता है ऑथर का तो वजूद ही नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, वो जो 200 साल बच्चों ने पढ़ा है वो जाया, बेबुनियाद, इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, क्योंकि उसका जो बुनियाद खत्म कर दिया आइंस्टाइन ने आके। ठीक, जो कुरान की रोशनी से, जो कुरान के बेसिस पर, जो हमारे साइंसदानों ने कुरान के बेसिस पर जो थ्योरी हैं, जो फिलोसफर जो भी बनाया, वो उसको आज तक कोई भी साइंसदान फेल नहीं कर सका, उसकी बुनियाद को कोई नहीं रोक सका, वो ता क़यामत तक रहेंगी। अब आगे चलें, और अभी आपको मैं बताता हूं, कोई भी साइंसदान है, दुनिया का बड़ा से बड़ा कोई भी साइंसदान है, अगर उसको कोई रिसर्च करनी है तो उसको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसको 3 चीजों से गुजरना पड़ता है, फिर वो कोई रिसर्च करता है। उसको फिजिक्स पर सर्च करनी हो, उसको बायोलॉजी पर सर्च करनी हो, केमिस्ट्री पर सर्च करनी हो, उसको ग्राफिक पर सर्च करनी हो, जिस टॉपिक पर भी उसने रिसर्च करनी है, मैथमेटिक्स पर करनी हो, उसको 3 चीजों से, 3 मराहल से गुजरना पड़ता है। अब मैं वो 3 मराहल आपसे शेयर करूंगा, बताऊंगा आपको, और आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं दरअसल इसको डबल करके बताऊंगा, इसको 2-2 हिस्सों में बताऊंगा कि अगर हम कुरान के बेसिस पर करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, तो अगर हम कुरान को साइड पे करके करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट्स निकलता है, जो बेबुनियादी दलील है। स्टेप नंबर 1, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? जो किसी दलाइल पर मबनी हो, यानी कि जिस बात का कोई दलाइल हो, कोई दलाइल हो जिसका, ठीक है, वो पहले दलाइल ढूंढता है कि ये क्यों है, कैसे, क्या, ये दलाइल में आते हैं जुमले, ठीक है। वो जाता है दलाइल ढूंढने के लिए, वो कायनात को देखेगा, वो दुनिया को देखेगा, खुदा के एक एक करिश्मे को देखेगा, उसको कोई भी दलाइल नहीं मिलेगा, वो सारी जिंदगी जलीलो ख्वार हो जाएगा, वो उसकी रिसर्च खत्म नहीं होगी। वो कहते हैं ना, जो प्रोजेक्ट जारी है, वो प्रोजेक्ट जारी का मतलब यही होता है कि उनको कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। अब अगर कुरान को हम साथ लेते हैं तो उससे हमें क्या मालूम होता है कि ये दुनिया मेरे खुदा ने बनाई है, ठीक है। और दूसरी बात, डाटा कलेक्शन, दूसरा प्रोसेस जिससे किसी भी साइंटिस्ट को गुजरना पड़ता है अपनी रिसर्च को कामयाब बनाने के लिए, डाटा कलेक्शन। उसको डाटा कलेक्ट करना होता है अपनी, यानी कि रिसर्च के मुताबिक हर चीज का जो डाटा है ना, उसका वो कलेक्ट करना होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी भी चीज में, अभी इलेक्शन आए हैं, मैं जाता हूँ बाहर, मैं पूछूंगा, डाटा कलेक्ट करना है ना, मेरा जो दलाइल है, मैं जो जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कौन सी पार्टी आगे है, ठीक है। मैं देखूंगा, मैं लोगों से पूछूंगा कि आपने पीटीआई को वोट दिया, नून लीग को दिया, पीपल पार्टी को दिया। अब मैं इस तरह मैं मालूमात लूंगा ना, डाटा कलेक्ट करूंगा, फिर उस पर मैं रिजल्ट निकालूंगा, ठीक है। तीसरा स्टेप आता है हमारा रिजल्ट निकालना। फिर वो रिजल्ट निकालने के लिए निकलेगा, जो डाटा उसने कलेक्ट किया ना, उसको देखेगा, समझेगा, उसी डाटे पर जाएगा दोबारा, उस पर फिर वो रिजल्ट निकालेगा। जिस बंदे ने, जिस साइंसदान ने कुरान की बेसिस पर डाटा कलेक्ट करना हो या किया हो, वो क्या देखेगा? वो बच्चों को देखेगा, वो औरत को देखेगा, वो कायनात को देखेगा, वो जिंदगी को देखेगा, वो हर एक चीज खुदा की बनाई हुई को वो देखेगा और सोचेगा कि इसके पीछे यार कोई तो है ना, बेवजह तो नहीं हो सकता सब कुछ। ये सूरज अपने टाइम पर आता है, अपने टाइम पर सूरज जाता है, चांद आता है, ये दुनिया का निजाम, ये सब कुछ जैसे चलता है, इसके पीछे कोई तो होगा। फिर जब वो दलाइल इकट्ठे करके, जब वो डाटा कलेक्ट करके आता है वापस, तो मेरा अल्लाह उसे कहता है, जाओ एक मर्तबा और नजर दौड़ा लो,
کہیں میری ترتیب میں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ جب وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کا وہ دعویٰ یاد آتا ہے جس میں اس کی پہلی جو سٹیپ تھا، اس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ اس دعوے پر اس کو یقین ہوتا ہے، وہ دعویٰ پکا ہو جاتا ہے کہ یہ جو سب ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ تو ہے۔ وہ اس بات کو مان جاتا ہے، اس کا پہلا سٹیپ جو وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ ارد گرد کی پھیلی چیزوں کو دیکھتا ہے، سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ اسے کہتا ہے کہ بتاؤ میری ترتیب میں کوئی عیب تجھے نظر آتا ہے؟ کوئی بھی عیب، کوئی بھی غلطی، کوئی بھی مسٹیک، یا کوئی ادھر کی ادھر ہوئی ہو چیز؟ بتاؤ میں نے صحرا کے بکرے کو انگلینڈ میں بیجا ہو یا پیدا کیا ہو، وہ تو ٹھنڈ سے مر جائے گا، ایسی کوئی بھی چیز آپ کو نظر آئی ہے اس کائنات میں؟ لیکن جو ہمارا مسلمان سائنسدان ہے جس نے قرآن کے بیسس پر رزلٹ نکالنا ہے نا، وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ مانے گا اللہ ہائپوتھیسس از پروف، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، آپ نے بنائی ہے یہ۔ لیکن جو قرآن کی تعلیم کو الگ کر کے اس کی تحقیق کرے گا، وہ کائنات تو اس نے کیا دیکھنی ہے، وہ ایک چھوٹے سے جانور کی تحقیق بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو کیوں بنایا، اس کا کیا مقصد تھا، اس کو کیسے بنا، یہ کیوں ہوا۔ وہ ڈاٹا کلیکٹ کرتا رہے گا لیکن اس کا رزلٹ کبھی زندگی میں نہیں نکال سکتا۔ کوئی بھی تحقیق میں، دنیا کی کوئی بھی تحقیق ہو، اس تحقیق میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اس کے قرآن کے جو بیسس پر ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اس کے دلائل کو جب پہلے رکھیں گے، اس کے بعد ہم کائنات کی تحقیق کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ تو جو وہ ہماری تحقیق ہوگی اس کو کوئی بھی دنیا کا مائی کا لال اس کو رد نہیں کر سکتا، کبھی ساری زندگی رد نہیں کر سکتا۔ 5000 سالوں کی تحریک ہمارے پاس ہے، آج تک انسان نے کچھ بھی نہیں بنایا، صرف ایکسپلور کیا ہے۔ جیسے کہ جو چاندی ہے، سونا ہے، لوہا ہے، سٹیل ہے، میٹل ہے، یہ سب کچھ تو ایکسپلور کیا ہے نا، زمین سے نکالا ہے۔ کوئی کسی نے آج تک سونا بنایا ہے کہ جی اس نے سونا بنا دیا، اس نے پٹرول بنا دیا، تیل بنا دیا، یا اس نے لوہا بنا دیا، چاندی بنا دی؟ بنائی ہے کبھی کسی نے؟ نہیں۔ یہ سب چیزیں انسان نے ایکسپلور کی ہیں۔ آج تک دنیا ہمارے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی تشریح کر رہی ہے، نہ کہ انہوں نے خود کوئی چیز بنائی ہے۔ ان کی خود کی چیز کا، ان کی خود کی تھیوریوں کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے قرآن مجید کا وجود ہے، جس کی نالج، جس کا وجود تا قیامت تک رہنا ہے، اور کبھی بھی اس کا وجود بے بنیاد نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا پورا علم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تشریح کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی اس کو بدل نہیں سکتا۔ کسی نے آج تک بولا ہے کہ یہ دل لیفٹ سے رائٹ ہو جائے گا یا گردے 6 ہو جائیں گے؟ کبھی بولا ہے کسی نے؟ کوئی فزیکل لا کو نہیں بدل سکتا۔ نہ رات دن کو پکڑ سکتی ہے، نہ دن رات کو پکڑ سکتا ہے، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے۔ سب ایک ہی میدان میں تیر رہے ہیں۔ کوئی بدل سکتا ہے فزیکل لا کو؟ اللہ کی تحقیق ہے، یہ بنیادی تحقیق ہے، یہ بنیادی علم ہے جس کو کوئی بھی سائنسدان بدل نہیں سکتا، جس کی بنیاد ہے۔ یہ 1400 سال پہلے ہمارا اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے ارے بھائی یار اس پر غور کرو، جو میں بتا رہا ہوں اس پر غور کرو۔ پوری کائنات کی تحقیق اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اپنی تھیوری بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تھیوری بنا کے ضائع کر دی، 2-2 ہزار سال ضائع کر دیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہی نہیں، پوری دنیا کے علم کا، جس کو آپ سکولر علم کہتے ہیں، یہ بھٹک رہی ہے۔ یہ کبھی ادھر کبھی ادھر،
آج یہ کل وہ، پرسوں یہ، آج یہ ہو گیا، یہ بھٹک رہی ہے، یہ گمراہ ہے۔ یہ کیسے بھٹک رہی ہے؟ آج یہ اور کل وہ، اس بات کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، بتاتا ہوں آپ۔ میری تو اتنی عمر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی عمر تقریباً 40-45 سال ہے تو آپ نے بچپن میں ڈولٹم کی اٹامک تھیوری پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، ڈولٹم کی اٹامک تھیوری، میٹل از کمپوز آف انڈیویزبل پارٹیکل کولڈ ایٹم، کہ میٹل کو توڑا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، کہ میٹل کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر بھی آئنسٹائن آتا ہے، یہ اب کی بات ہے، اس پر آئنسٹائن آتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی عقل کے اندھو، میٹل کو توڑ کر انرجی میں بدلا جا سکتا ہے۔ تو بتائیں مجھے اس تعلیم کی کوئی بنیاد ہے؟ یہ جو قرآن کو سائیڈ پہ کر کے آپ کوئی بھی ریسرچ، کوئی بھی تھیوری اپنی لے کے آتے ہیں نا، یہ تھیوریاں بنا کے بیٹھے ہیں، 2-2 سال انہوں نے ضائع کر دیے اپنی تھیوریاں بنا کے، ٹھیک ہے، یہ اس کو ان کے ہی آدمی رد کر دیتے ہیں، نیو تھیوری آ جاتی ہے۔ تو آپ سمجھے جو آپ نے پڑھا ہے ڈولٹم کی تھیوری ایٹامک، ٹھیک ہے، وہ تو پھر جھوٹ ہوگی، آپ نے پھر جھوٹ پڑھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ جو آج پڑھ رہا ہے وہ آن فیوچر وہ جھوٹ ہو جائے گا، کوئی بھی آگے اس کی بنیاد کو ختم کر دے گا، وہ اپنی تھیوری لے کے آ جائے گا، ختم ہو جائے گا نا، بنیاد ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو قرآن کے بیسس پر سرچیں، تھیوریاں بنائی ہوئی ہیں، اس کو آج تک کوئی نہیں بدل سکا، وہ بنیادی ہیں۔ فزیکل لا بدل سکتا ہے کوئی، اور بھی ایسی کوئی بہت سی چیزیں ہیں، میں اس میں بتانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو پتہ نہیں بہت لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو بنیادی تعلیم ہے وہ قرآن، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن ایک، ہاں ٹھیک ہے قرآن ایک مذہبی کتاب ہے، لیکن اس قرآن کو اگر آپ ڈیپلی پڑھیں، آپ اس قرآن کی رہنمائی سے، قرآن کی روشنی سے، قرآن کے بیسس پر پوری دنیا کی تحقیق کر سکتے ہیں، وہ بے شک سائنس میں ہو، بے شک فزکس میں ہو، بے شک کیمسٹری میں ہو، بے شک وہ بایولوجی میں ہو، ہر چیز کی آپ تخلیق کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بنیادی ایجوکیشن ہے، یہ بے بنیادی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارے زون فاؤنڈیشن کا بچہ، اس کا اسٹوڈنٹ عالمی دنیا میں کامیابی بھی حاصل کرے گا، عالمی دنیا کو فتح بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی فاؤنڈیشن سے ابو ریحان محمد، ابن سینا، جابر بن حیان جیسے سائنٹسٹ بھی نکلیں گے، اور امت مسلمہ کو دنیا میں سپر پاور بھی بنائیں گے، جیسے ہمارے سائنسدانوں نے پیچھے جو پرفارمنس دکھائی تھی، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کام کیے، 1000 سال مسلمان سپر پاور رہے ہیں۔ وہ کون سی ٹیکنالوجی پڑھتے تھے؟ کون سی تعلیم تھی ان کی؟ کیا ان کی ٹیکنالوجی تھی کہ وہ سپر پاور بن گئے؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ وہ سپر پاور ہے۔ نو، از اٹ رانگ۔ سپر پاور کچھ ٹیکنالوجی سے نہیں بنتا۔ ہمارے مسلمانوں کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی جو سپر پاور رہے ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کے پاس ایک پختہ ایمان تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی جو بھی ہدایات، جو بھی اس کی ریسرچ، جو بھی اس کی ٹیکنالوجی تھی، وہ ہمارے قرآن کے بیسس پر تھی، اس لیے وہ 1000 سال سپر پاور رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اسی فاؤنڈیشن کے بچہ جو ہے، اور اسے اپنے ملک سے محبت بھی ہوگی، اپنے اسلام سے محبت ہوگی، اور یہ ایجوکیشن کے بعد ملک چھوڑ کے یورپ کنٹری میں نہیں بھاگے گا۔ جو یہ آپ کے بچے یہ یورپ کلچر میں پڑھتے ہیں نا، یہ تو جب تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو یہ کلچر اچھا نہیں لگتا، ان کو یورپ کلچر اچھا لگتا ہے کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی یورپ کلچر میں ہے، تو پھر وہ بھاگتے ہیں یورپ۔ اور یہ جو کالج یونیورسٹیز میں بے حیائی کے ایونٹس چلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کو ایجوکیشن، بہت سی بے حیائی کی چیزیں چل رہی ہیں، اس پر میں ایک الگ ٹاپک بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹ، جو ہمارے فاؤنڈیشن کا اسٹوڈنٹ ہے، زون پاکستان کا، یہ اس چیز سے بھی دور رہے گا، کیونکہ وہ ہر چیز تو قرآن کے بیسس پہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن تو ایک ہدایت ہے نا، تو وہ کیسے اس چیز کے پاس آئے گا؟ ایک اچھا ایسا انسان بن کے زون پاکستان سے نکلے گا کہ وہ جہاں بھی دنیا میں جائے گا وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ خدا کی رہنمائی ہے،
یہ تعلیم ہم بچوں کو فری میں دیں گے، لیکن ہماری تعلیم کا طریقہ کار آپ سب سے الگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو آپ کی دکانداری ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو یہ تعلیم کا بزنس ہے یہ کم ہو جائے گا یا فلوپ ہو جائے گا؟ نہیں، ہم سب کو تعلیم نہیں دیں گے، ہم ایک نسل تیار کریں گے۔ اس میں کچھ بچے آتے ہیں جن کو ہم سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ہماری فاؤنڈیشن میں بچے کو اونرشپ سکھائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اونرشپ کا مطلب سمجھتے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، ہم تو جاہل ہیں۔ بچے کو اونرشپ سکھائی جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے جب ہمارے بچے کو اونرشپ سکھائی جائے گی، اون فیوچر ان کو امپلائیز چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اپنی کمپنی کے لیے، اپنے کسی بھی کام کے لیے، اپنی انڈسٹری کے لیے، اکانومی کو بھی یہ ریس کریں گے نا۔ تو آپ کے جو سیکٹر ہیں یہ امپلائیز، جسے ورکر کہتے ہیں، نوکری ہے جس کو لالچ دینا، نوکری مل جائے گی تو سیٹل ہو جائے گا۔ تو آپ کا جو سسٹم ہے یہ امپلائیز ورکر بنانے میں بہت اچھا ہے، کردار ادا کرتا ہے اور بہت اچھا ہے۔ تو آپ کا یہ جو سیکٹرز ہیں یہ ہمارے بچے کے لیے امپلائیز تیار کر سکتے ہیں، وہ آپ کریں گے۔ تو اسی بات پر میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اب ڈیبیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو میں نے ہر ایک چیز مثال دے کے کلیئر کر دی کہ بنیادی ایجوکیشن کیا ہے اور بے بنیادی ایجوکیشن کیا ہے۔ کہ اگر قرآن کو ہم سائیڈ پہ کر کے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم گمراہ ہوں گے، ہماری اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سے کوئی مخالف بازی نہیں ہے، نہ میرا کوئی کسی سے مخالف بازی ہے۔ میں پاکستانی، مجھے ہر پاکستانی سے محبت ہے، آئی لو مائی کنٹری بٹ آئی ناٹ کمپرومائز ان مائی اسلام، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اس طرح ہمارا اسلام پیچھے جا رہا ہے، ہمارا جو امت مسلمہ ہے پیچھے جا رہی ہے۔ اس کو ہم اگر دیکھیں، اسٹڈی کریں نا، تو ہماری غلطی ہے اس میں۔ ہم بچوں کو وہ ایجوکیشن نہیں دے پا رہے جس ایجوکیشن کی وجہ سے ہمارا اسلام 1000 سال تک سپر پاور رہا تھا۔ میرا یہ ویژن ہے کہ میں امت مسلمہ کو دنیا میں سپر پاور بناؤں۔ میری کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے، ہم نے اپنی فاؤنڈیشن میں بچوں کو تعلیم دینی ہے، اس میں کچھ مخصوص بچے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے اسلام کے لیے بہتری ہے، ہمارے ملک کے لیے بہتری ہے۔ ہماری ملک میں جب ایسی نسل پیدا ہوگی تو وہ نسل کا کردار آگے معاشرے میں ہمارے میں کیا ہوگا یہ آپ جانتے ہیں۔ ہمارے بچے، ہماری جو نسل ہے وہ کامیاب، عالمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، اپنے ملک کو بھی عالمی دنیا میں کامیاب کرے گی، اور اپنی جو امت مسلمہ ہے اس کو بھی کامیاب کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں آئی ہوپ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو میرا یہ سارا کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہے کہ بنیادی ایجوکیشن کیا ہے اور بے بنیادی ایجوکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی پر میں ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں، تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کوئی اسی ٹاپک پہ ویڈیو پر، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔